کہ آپ جتنا خود کو کہہ لیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، ماضی آپ کو، تاریخ آپ کو یاد رکھے گی، آپ اس سارے، کیونکہ کہیں انہوں نے الزامات لگائے، کہیں انہوں نے سوالات اٹھائے، اس خطاب کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے الزامات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ عمار مسعود صاحب، میں نے خان صاحب کے خطاب، جی کین یو ہیئر می؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، میں بالکل خان صاحب کا خطاب جو آج کا سنا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یا تو میں ہوش میں نہیں ہوں یا خان صاحب ہوش میں نہیں ہے، اور وہ آدھا سچ بولتے ہیں، اور آدھے سچ پہ ظاہر ہے ایک شیلو قسم کی آڈینس ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ دو تین باتیں جو ان کے خطاب کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب نے اب تک جو بیانیہ بنایا اس کا فوکس یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے نکالا اور اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے پر ری تھنک کرنا چاہیے۔ وہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، لوگ ان کے ساتھ ہوتے، اگر وہ کہیں پر بھی، آپ مجھے بتا دیجئے جب سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہو آئین پاکستان کا، پارلیمان کا، پارلیمان کی سپریمیسی کا، کہیں اس طرح کا ذکر نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف فوکس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے نکال دیا، اسٹیبلشمنٹ مجھے واپس گود میں لے لیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ دوسرا آدھا سچ وہ یہ بولتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ہم سارے دوست جو اس وقت اس پروگرام میں شریک ہیں، ہمارا میڈیا سے ہی تعلق ہے، کس قدر دیدہ دلیری سے کہتے ہیں کہ میرے دور میں میڈیا بہت آزاد تھا، اب ایک چینل کو بند کرنے سے جو ہے میڈیا پر پابندی لگ گئی ہے۔ ہم سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے خان صاحب کے دور میں کتنی میڈیا پر قدغنیں تھی، کتنے نامور صحافی جن کے بغیر ہم چینلوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ نوکری کے لیے در در پھرتے رہے اور انہیں نوکری نہیں ملی، کتنے اخبارات میں سے کتنے کالم سینسر ہوئے، کتنے رپورٹر ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار ہوئے۔ پہلے ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، خان صاحب کے دور میں یہ روایت آئی کہ مثبت رپورٹنگ کی وجہ سے جتنے 17 نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہیں سارے کے سارے وہ پی ٹی وی بن گئے اور خان صاحب کا بیانیہ پیش کرنے لگے۔ ظاہر ہے اس میں کچھ اور قوتیں بھی شامل تھیں، تو خان صاحب کی جانب سے یہ کہنا کہ میڈیا بڑا اعزاز ہے۔ دوسری ایک اور انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی۔ بالکل درست بات ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ آدھا سچ اس طرح ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے خلاف تو ہمیشہ عمران خان رہے ہیں۔ 2014 کا دھرنا دیکھ لیجئے، لانگ مارچ یاد کر لیجئے، آپ یہ یاد کر لیجئے کہ تحریک عدم اعتماد جو کہ ایک آئینی طریقے سے ہوئی، وہ اس کے بعد خان صاحب کا رویہ کیا ہے؟ تو ملک کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی دینے کے جو موجد ہیں وہ خان صاحب ہیں اور الزام دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ آخری بات جو میں اس سلسلے میں کہہ رہا تھا اور ہمارے دوست سلمان عابد صاحب نے کہا کہ ان سب کو بیٹھنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں بہت زیادہ ناراض ہیں شہباز شریف صاحب سے، وہ اس وجہ سے کہ ایک شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے، ایک شخص آپ کو ہر برے نام سے پکار رہا ہے، ایک شخص آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، آپ پھر اسے کہتے ہیں جی ہم تو میثاق معیشت کے لیے تیار ہیں۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بٹھانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے ڈیموکریسی میں؟ کیا کسی تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ جب سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک فورم موجود ہے، وہ قومی اسمبلی ہے، وہ سینٹ ہے، وہ پارلیمان ہے، وہاں پر آپ اپنے خان صاحب اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور وہاں سے کچھ پتہ نہیں استعفیٰ دیا ہے نہیں دیا، نکلے ہیں نہیں نکلے، تو وہ اس فورم کی تو اہمیت ہی نہیں ہے نا۔ ان کا صرف یہ ہے کہ جس طرح لاڈ پیار سے مجھے لایا گیا تھا اب اسی طرح لاڈ پیار سے مجھے لے کے چلیں، چاہے میں اس ملک کو برباد ہی کیوں نہ کرتا ہوں۔